بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن چیمہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے معروف کالم نگار مصطفیٰ کمال پاشا جو کرنٹ افیئرز کے عنوان سے کالم تحریر کرتے ہیں، آج سے چند روز قبل 9 نومبر کے کالم میں انہوں نے امریکی انتخابات بارے بڑی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات شیئر کی ہیں۔ چونکہ آج کل دنیا بھر کی سیاست میں امریکی انتخابات ہی موضوع بحث بنے ہیں، تو اس بات کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اپنے ناظرین کے ساتھ مصطفیٰ کمال پاشا کے کالم کا کچھ حصہ شیئر کروں گا۔ چونکہ ناظرین، امریکی انتخابات اختتام پذیر ہو چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ انہی انتخابات کے دوران بہت سے نئے ریکارڈ قائم ہوئے اور بہت سے نئے ریکارڈ قائم ہوتے ہوتے رہ گئے۔ مصطفیٰ کمال نے بڑے خوبصورت انداز میں انہیں اپنی تحریر میں قلم بند کیا۔ انہوں نے لکھا کہ کیملا ہیرس کا صدارتی امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا امریکی روایات میں تبدیلی ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام یا رنگین خاتون کا صدارتی الیکشن لڑنا امریکی روایات سے انحراف ہے۔ اس سے قبل امریکی صدارتی انتخابی میدان میں پہلی مرتبہ خاتون امیدوار ہیلی کلنٹن اتری، لیکن وہ سفید فام تھی۔ کیملا ہیرس کا امریکی صدارتی الیکشن امریکہ کی روایت شکنی تھا، اور اگر کیملا ہیرس الیکشن جیت جاتی تو یہ امریکی انتخابی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہو جاتا جو کہ نہ ہو سکا۔ دوسری جانب امریکہ کی 200 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک صدر جو دوسری مرتبہ ہار چکا ہو اور تیسری مرتبہ الیکشن لڑے اور پھر جیت جائے۔ ٹرمپ کی حالیہ کامیابی کے بعد امریکہ میں ایسا پہلی مرتبہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ ایک بار ہارنے کے بعد تیسری مرتبہ الیکشن لڑے اور پھر جیت کر امریکہ کے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ یوں امریکی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ بلکہ حالیہ الیکشن امریکہ اور اس کی عوام کے لیے بہت زیادہ تاریخ ساز ثابت ہوا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے 292 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ کیملا ہیرس نے 226 ووٹ لیے۔ اس طرح سینٹ میں بھی ٹرمپ کی پارٹی کی اکثریت ہو گئی۔ علاوہ ازیں پاپولر ووٹ حاصل کر کے بھی ٹرمپ نے ریکارڈ قائم کیا، یعنی ٹرمپ نے کیملا ہیرس کے مقابلے میں 50 لاکھ ووٹ زیادہ لیے۔ اب منتخب نمائندوں اور سینٹ دونوں ایوانوں میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہو گئی ہے، اور ٹرمپ کو اب منمانی کرنے میں اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ جو چاہیں گے کر گزریں گے۔ وہ کر گزرنے کا وعدہ کر کے ہی وائٹ ہاؤس تک دوبارہ پہنچے ہیں، اور انہیں بہت کچھ کرنے کا واقعتاً مینڈیٹ بھی مل چکا ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کے علاوہ دیگر سیاسی ماہر اور تجزیہ نگاروں کی رائے تھی کہ ٹرمپ چونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ناپسندیدہ اور انہیں للکارنے والا ہے، اس لیے شاید وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر ٹرمپ نے جس طرح سفید فام امریکیوں کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کی، اپنے مذہبی رجحان کو بنیاد بنا کر مذہبی طبقات کے ووٹ حاصل کرنے کی کاوشیں کی، حالانکہ ایسی کاوشیں امریکی آئین کے بنیادی اصولوں کی منافی تھی۔ اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ امریکی مقتدرہ ٹرمپ کو دوبارہ وائٹ ہاؤس میں پہنچنے نہیں دیں گی۔ اچھا، تو یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دور حکمرانی امریکیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری مرتبہ امریکی عوام نے انہیں اعتماد کا ووٹ نہیں دیا تھا، اسی لیے وہ 2020 میں صدارتی انتخابات ہار گئے تھے۔ حالیہ الیکشن میں ٹرمپ کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز سابق ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کی کارکردگی ٹرمپ سے بھی بری تھی۔ 2020 سے 24 کے دوران بھی امریکی حکومت معاشی کارکردگی نہ دکھا سکی۔ اسی دوران بیروزگاری پھیلی، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا، اسی طرح غزہ اور اسرائیل جنگ بھی چھڑی، اور اسی دوران امریکی افواج ذلت امیز ہو کر افغانستان بدر ہوئی۔ امریکی عظمت داغدار ہوئی۔ جو بائیڈن کے دور حکومت نے ٹرمپ دور کی بری بری یادیں عوام کو بھلا دیں۔ پھر اس مرتبہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم ایک نئے جذبے اور واضح اہداف کے حصول کے پرچار کے ساتھ چلائی۔ لوگوں کو تبدیلی کے روشن اہداف کی طرف لے کر جانے کا وعدہ کیا، کھل کھلا کر سرعام مقتدرہ یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا۔ یہودی تو پہلے ہی ساتھ تھے، ٹرمپ نے مسلمانوں کو بھی ساتھ ملایا۔ تارکین وطن جو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں قیام پذیر ہیں اور جو غیر قانونی طریقے سے آنا چاہتے ہیں، سب کو للکارا اور ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اگر کہا جائے کہ حالیہ الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سلطان راہی کے طور پر سامنے آئے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ امریکی عوام نے ٹرمپ کو اپنے اعتماد کا بھرپور ووٹ دیا۔ اس طرح ٹرمپ طاقتور ترین صدر بن کر دوبارہ وائٹ ہاؤس میں براجمان ہو چکے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ٹرمپ امریکی عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے یا پہلے کی طرح لڑائی جھگڑوں میں ہی الجھے رہیں گے؟ اس سوال کا جواب ابھی یہیں چھوڑتے ہیں اور یہی سوال کا جواب پاکستان کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تحریک انصاف والے نہ صرف ٹرمپ کی فتح کے لیے پر امید اور دعاگو تھے، بلکہ وہ ٹرمپ کی کامیابی سے عمران خان کی رہائی اور مشکلات سے خلاصی کی امیدیں بھی لگائے بیٹھے تھے۔ اب ٹرمپ کی کامیابی کے بعد نئی امریکی انتظامیہ کا خان اور اس کی جماعت کے حوالے سے برتاؤ اور رویے کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے۔ تجزیہ نگار اور مبصرین اسی سوال کے ممکنہ جوابات تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ سارے حالات و واقعات کے تناظر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ خان کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالے گی؟ اگر واقعی ڈالے گی تو حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ ناظرین، پاکستان میں امریکی مداخلت بارے میں اپنی رائے تاریخی تناظر میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ماضی میں امریکی انتظامیہ کسی دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے بڑی محتاط نظر آتی ہے۔ عام طور پر انسانی حقوق کی پامالی کی آڑ میں امریکی انتظامیہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی دکھائی دے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے معاملات بہت کم اور ان ممالک کے حوالے سے ہوتے ہیں جہاں مکمل طور پر جبر و استبداد یعنی غیر جمہوری یا آمرانہ طور پر حکومت قائم کی گئی ہو، جہاں حکومت عوام کا جینا حرام کر رہی ہو، اور سب سے اہم بات، اس ملک میں امریکی مفادات بھی موجود ہوں۔ ناظرین، یاد رکھیں، کسی بھی ایسے ملک میں حکومت یا حکمران یہ سب برائیاں کرتے ہوئے امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں تو امریکی انتظامیہ عمومی طور پر مداخلت نہیں کرتی۔ البتہ کبھی کبھار امریکہ میں موجود مخصوص لابیوں کے زیر اثر امریکی انتظامیہ مداخلت ضرور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ماضی میں سکھ لابی کے دباؤ کے تحت کلنٹن انتظامیہ نے بھارتی حکومت کو سکھوں کے خلاف جاری پالیسیوں کو ترک کرنے کا کہا تھا۔ ماضی قریب میں ہی پاکستانیوں کی لابی کے زیر اثر 60 یا 62 کانگریس ممبران نے اپنے صدر جو بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے لیے مداخلت کرنے کا خط لکھا تھا۔ اس سے قبل جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھٹو کی پھانسی رکوانے کے لیے امریکہ نے دباؤ ڈالا تھا، لیکن ضیاء حکومت نے امریکی دباؤ کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے نواز شریف کی رہائی کے لیے سعودی حکمرانوں کے ذریعے جنرل پرویز مشرف پر دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں نواز شریف کو جلا وطن کروانے میں امریکہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ ناظرین، ایسی کوئی بات نہیں، پاکستان میں اس قسم کی امریکی مداخلت کی مثالیں موجود ہیں۔ حالیہ امریکی الیکشن میں امریکہ میں موجود عمران خان لابی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ عمران خان کے حوالے سے کچھ کہے یا کرے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پاکستانی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ مثبت رد عمل کا مظاہرہ کریں۔ ناظرین، کوئی کچھ بھی کہے، بہرحال عمران خان سیاسی طور پر ایک بڑی حقیقت ہے اور پاکستانی مقتدرہ کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بھی، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس رکاوٹ کو ختم بھی کرنا چاہتی ہے، بلکہ ماضی قریب میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر چکی ہے۔ اور اس وقت بھی جب ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، میرے اور آپ کے پاس انتظار کے سوا کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔